بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ سے دجال کی آمد کے بارے میں ذکر کریں گے کہ وہ کب آئے گا، کیسا ہوگا، کہاں سے نکلے گا۔ قرب قیامت کی 10 علامات میں سے ایک بڑی علامت دجال کا ظاہر ہونا بھی ہے۔ تمام فتنوں میں سے بڑا اور خطرناک فتنہ جو ہے وہ دجال کا فتنہ ہے۔ ہر نبی نے اپنی اپنی امت کو دجال کے فتنوں سے ڈرایا۔ دجال کے معنی ہے بہت زیادہ جھوٹا شخص، کیونکہ دجال جو ہے حق کے ساتھ باطل کو ملا کر جھوٹ بولے گا، اس لیے اس کو دجال کہا گیا ہے۔ اول یہ کہ وہ خود کو مومن ظاہر کرے گا اور لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائے گا، اور پھر وہ نبوت کا اور آخر کار خدائی کا بھی دعویٰ کرے گا۔ مشہور ہے کہ اس کی اصل یہود سے ہوگی۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دجال دو قسم کے ہیں، چھوٹے اور بڑے۔ چھوٹے دجال بہت سے ہوئے اور ہوں گے، ہر جھوٹا نبی، جھوٹا مولوی، جھوٹا صوفی اور جو لوگوں کو گمراہ کرے گا وہ دجال ہے۔ اور بڑا دجال صرف ایک ہی ہوگا جو خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ اب ہم آپ کو حدیث کی روشنی میں دجال کے بارے میں بتائیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا فرمایا۔ حضرت ابو ذرع رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ حضرت مروان بن حکم کے پاس مدینہ میں مسلمانوں میں سے 3 آدمی بیٹھے ہوئے تھے۔ پس انہوں نے مروان سے سنا، وہ علامات قیامت کے بارے میں روایت بیان کر رہا تھا۔ بے شک ان میں سب سے بڑی علامت خروج دجال ہے، یعنی کہ دجال کا نکل آنا۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ حضرت ام شریک رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ لوگ دجال سے پہاڑوں کی طرف بھاگیں گے، یعنی کہ اس کے ڈر سے۔ ام شریک نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان دنوں عرب کہاں ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بہت زیادہ کم ہوں گے، یعنی کہ ان کی جو تعداد ہے وہ بہت زیادہ کم ہو جائے گی۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور میں رو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا، اے عائشہ تو کیوں رو رہی ہے؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دجال یاد آ گیا، اس کی وجہ سے رو رہی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر دجال میری موجودگی میں نکلا تو میں تم سب کی طرف سے میں اس کے لیے کافی ہو جاؤں گا، لیکن اگر وہ میرے بعد نکلا تو یاد رکھنا تمہارا رب کانا نہیں ہے، یعنی کہ جو دجال ہوگا وہ کانا ہوگا۔ حضرت فاطمہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر تشریف فرما ہوئے تو مسکرائے اور فرمایا، مجھ سے تمیم داری نے ایک واقعہ بیان کیا ہے جس سے مجھے خوشی ہوئی اور میں نے اس کو پسند کیا، اور وہ واقعہ میں تمہیں بھی سناتا ہوں۔ فلسطین کے چند لوگ سمندر میں ایک کشتی پر سوار ہوئے، طوفان نے انہیں گھیر لیا، حتیٰ کہ ان کو سمندر کے ایک جزیرے میں پھینک دیا۔ وہاں انہوں نے ایک عورت کو دیکھا جو بڑے لباس میں تھی اور اس کے بال بکھرے ہوئے تھے۔ انہوں نے پوچھا، تو کون ہے؟ وہ کہنے لگی، میں خبر پہنچانے والی ہوں۔ وہ کہنے لگے، پھر ہمیں کوئی خبر دو۔ وہ کہنے لگی، میں تمہیں کوئی خبر نہ دوں گی اور نہ ہی تم سے کوئی خبر معلوم کروں گی، لیکن تم بستی کے آخری کنارے پر پہنچو، وہاں ایک شخص جو تمہیں دکھائی دے گا وہ تمہیں خبر بھی دے گا اور تم سے خبر بھی معلوم کرے گا۔ ہم بستی کے آخری کنارے پر پہنچے تو وہاں ایک شخص کو دیکھا جو زنجیروں کے چار جکڑا ہوا تھا۔ اس نے کہا، مجھے زاگر چشمے کی خبر دو۔ ہم نے کہا، وہ پانی سے بھرا ہوا ہے اور پورے جوش کے ساتھ بہہ رہا ہے۔ پھر وہ کہنے لگا، مجھے بحیرہ کے بارے میں بتاؤ۔ ہم نے کہا، وہ بھی بھرا ہوا ہے اور پانی کے ساتھ بہہ رہا ہے۔ وہ کہنے لگا، مجھے اردن اور فلسطین کے درمیانی علاقے میں کھجوروں کے باغ کے متعلق بتاؤ، کیا اس کو پھل لگتا ہے؟ ہم نے کہا، ہاں۔ وہ مزید کہنے لگا، مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بتاؤ، کیا وہ مبعوث ہو گئے؟ ہم نے کہا، ہاں۔ وہ پھر کہنے لگا، لوگوں کا ان کی طرف کیا ملان کیسا ہے؟ ہم نے کہا، وہ تیزی کے ساتھ مسلمان ہو رہے ہیں۔ یہ سن کر وہ بڑے زور سے اچھلا، قریب تھا کہ وہ زنجیروں سے باہر نکل جاتا۔ ہم نے پوچھا، تو کون ہے؟ وہ کہنے لگا، میں دجال ہوں، بلا شبہ سوائے مدینہ کے ہر شہر میں داخل ہوں گا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دجال بائیں آنکھ کا کانا ہے اور اس کے سر پر بہت زیادہ بال ہیں، اور اس کے ساتھ جنت اور دوزخ ہوگی، لیکن اس کی جنت دوزخ ہے اور اس کی دوزخ جنت ہے۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دجال کی ایک آنکھ اندھی ہے اور اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافی لکھا ہے، کاف پھیرے، اور ہر مسلمان اسے پڑھ لے گا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں خوب جانتا ہوں کہ دجال کے ساتھ کیا ہوگا۔
اس کے ساتھ بہتی ہوئی نہریں ہوں گی، ان میں ایک کا پانی دیکھنے میں سفید ہوگا اور دوسری کا دیکھنے میں بھڑکتی ہوئی آگ ہوگی۔ بس اگر کوئی آدمی اس کو پا لے تو اس نہر میں جائے جسے بھڑکتی ہوئی آگ تصور کرے، اور آنکھیں بند کر کر اپنے سر کو جھکا کر پھر اس سے پیے، بے شک وہ ٹھنڈا پانی ہوگی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دجال نکلے گا تو مومنین میں سے ایک آدمی کی طرف متوجہ ہوگا تو اسے دجال کے پہرہ دار ملیں گے تو اسے کہیں گے کہاں کا ارادہ ہے؟ وہ کہے گا میں اس کی طرف کا ارادہ رکھتا ہوں جس کا خروج ہوا ہے۔ وہ اسے کہیں گے کیا تو ہمارے رب پر ایمان نہیں لاتے؟ وہ مومن کہے گا ہمارے رب میں کوئی بھی پوشیدگی نہیں ہے، تو وہ کہیں گے اسے قتل کر دو۔ پھر وہ ایک دوسرے سے کہیں گے کیا تم کو تمہارے رب نے منع نہیں کیا کہ تم اس کے علاوہ کسی کو قتل نہ کرنا؟ بس وہ اس مومن کو دجال کی طرف لے جائیں گے۔ جب مومن اسے دیکھے گا تو کہے گا اے لوگو، یہ وہ دجال ہے جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا۔ پھر دجال اس کے سر کو پھاڑنے کا حکم دے گا اور کہے گا اس کو پکڑو، اس کے سر کو پھاڑ ڈالو، پھر اس کی کمر اور پیٹ پر سخت ضربیں لگواؤ۔ پھر دجال اسے کہے گا کیا تو مجھ پر ایمان نہیں لاتا؟ پھر دجال اس کو آرے کے ساتھ چیرنے کا حکم دے گا، اس کی مانگ سے شروع کر کے اس کے پاؤں تک کو آرے سے چیر کر جدا کر دے گا۔ پھر دجال اس کے جسم کے دونوں ٹکڑوں کے درمیان چلے گا، پھر اسے کہے گا کھڑے ہو جاؤ، تو وہ کھڑا ہو جائے گا۔ پھر اسے کہے گا کیا تم مجھ پر ایمان نہیں لاتا؟ تو وہ مومن کہے گا مجھے تیرے بارے میں پہلے سے زیادہ بصیرت عطا ہو گئی ہے۔ پھر وہ کہے گا اے لوگو، یہ دجال میرے بعد کسی بھی اور آدمی سے ایسا نہ کر سکے گا۔ پھر دجال اسے ذبح کرنے کے لیے پکڑے گا، لیکن اس کی گردن اور ہنسلی کے درمیان کی جگہ تانبے کی ہو جائے گی اور اسے ذبح کرنے کا کوئی رستہ نہ ملے گا۔ پھر وہ اس کے ہاتھ اور پاؤں پکڑ کر پھینک دے گا تو لوگ یہ گمان کریں گے اس نے اس کو آگ میں پھینک دیا، حالانکہ اسے جنت میں ڈال دیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آدمی رب العالمین کے ہاں سب سے زیادہ بڑی شہادت کا حامل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔